مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف معین۔ میری لاسٹ ویڈیو فرسٹ ایئر کامرس اکاؤنٹنسی کے حوالے سے شیئر کی گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی انگلش لینگویج کا سلسلہ سیکنڈ ایئر کامرس اکاؤنٹنسی اور اس کے علاوہ انگلش لینگویج کی مزید ویڈیو آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اپنی ویڈیو آپ کو شیئر کی۔ الحمدللہ آج جو ہے ہم اپنی کافی ٹائم بعد جو ہے بی کام پارٹ 2 کاسٹ اکاؤنٹنسی کے حوالے سے ٹاپک اسٹینڈرڈ کاسٹ ویرینس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، اسٹینڈرڈ کاسٹ ویرینس میں جو اکاؤنٹنسی کے جو ٹاپکس ہیں وہ پیچیدہ بہت ہیں، کریٹیکل ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے ان پر گفتگو طویل ہوتی ہے، اور اس گفتگو پر دھیان دینا اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ کاسٹ اکاؤنٹنسی بنسبت بی کام پارٹ 2 ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو کاسٹ اکاؤنٹنسی سے متعلق ہوتے ہیں وہ اس پر زیر غور ہوتے ہیں۔ اس سوال کے حوالے سے ہم آج جو اسٹینڈرڈ کاسٹ ویرینس کا جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اس میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اس میں جو ہے عام طور پر دو لوازمات کہہ لیں، فیکٹر کہہ لیں یا ایشوز کہہ لیں، وہ مینشن ہوتے ہیں، جس میں ایک اسٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایک جو ایکچوئل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ سے مراد ایسٹیمیشن ہوتی ہے یا امیجینیشن ہوتی ہے، کسی بھی کام کے حوالے سے اس کی آبزرویشن ہوتی ہے یا پلاننگ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو آنر ہوتا ہے، بزنس آنر جو ہوتا ہے، یا میل ہو یا فیمیل ہو، اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اس کی جو ایسٹیمیشن جو ہوتی ہے، اس کی جو ٹارگیٹ اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس کا جو بھی سوچ و بچار ہوتا ہے وہ اس کی ساری اسٹینڈرڈ پر مبنی ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ایکچوئل جو ہوتی ہے، یہ وہ حالات ہوتے ہیں یا وہ سرکمسٹینسز ہوتے ہیں یا وہ معاملات ہوتے ہیں جو اس نے آگے فیوچر میں دیکھنے ہوتے ہیں۔ یعنی اس نے جو اسٹینڈرڈ میں جو کام سوچا ہوتا ہے، جو پلاننگ کی ہوتی ہے، جو آبزرویشن ہوتی ہے، جو اس کی امیجینیشن ہوتی ہے، وہ ایکچوئل میں اس کو یا تو اس سے بڑھ کر نظر آتی ہے یا پھر سیم وہی ہوتی ہے جو اس نے سوچی ہوتی ہے، یا پھر اس سے کم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان شارٹ کہ اسٹینڈرڈ کاسٹ ویرینس کے سوال میں جو ایک اسٹینڈرڈ جو ایک پوزیشن ہے اور ایک پوزیشن ایکچوئل ہے۔ اسٹینڈرڈ پوزیشن سے مراد ہم ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ تھنکنگ ہے، یہ وہ پلاننگ ہے جو ہم نے کسی کام کے ہونے سے پہلے سوچی ہو، کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام اتنے پیسوں میں، اتنے اماؤنٹ میں ہو جائے گا۔ یہ ایک حتمی یا فائنلی رپورٹ نہیں ہے، یہ رزلٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچ و بچار ہے، یہ ایک امید کہہ سکتے ہیں۔ اور جبکہ اس کے برعکس ایکچوئل جو ہے وہ اس کے مطابق یا اس کے غیر مطابق جو بھی رزلٹ آئے گا، جو اس کی جو ایک صورتحال ہوگی، فائنل جو سچویشن جو ہوگی، جو ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے، اور اس میں چاہے کمی ہوئی ہو یا اضافہ ہوا ہو، تو وہ جو ہے وہ حتمی یا فائنل رپورٹ ہوگی، تو اسے کہا جائے گا ایکچوئل۔ یعنی اسٹوڈنٹ صاحبان کے حوالے سے اگر ہم ان کی اسٹڈی ٹائم پیریڈ پر بات کریں کہ فار دا پوائنٹ آف ویو ایگزامینیشن، وہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے طریقے سے اس میں نمبر لیں گے اور ہم جب یہ سوال آئے گا تو ہم اسے کوشش کریں گے، پیپر سے پہلے ان کا جو بھی وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، جو اسٹڈی ٹائم پر جو ان کا اسپینٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹینڈرڈ ٹائم کہیں گے۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے، جب پیپر میں ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتا ہے، وہ پیپر میں بیٹھتا ہے اور پیپر کو جو ہے فیس کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ایکچوئل ٹائم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ بیفور رزلٹ ٹائم ہے، اور جبکہ ایکچوئل ٹائم جو ہے وہ ایٹ دا ڈے آف رزلٹ ہے، ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ آف رزلٹ ہے۔ تو اسی طرح اسٹینڈرڈ کاسٹ ویرینس میں بھی اسٹینڈرڈ ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے ایکچوئل پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں 3 قسم کے جو ہے فیکٹر ہوتے ہیں، ایک مٹیریل ہوتا ہے اور ایک لیبر ہوتا ہے اور ایک ایف او ایچ ہوتا ہے۔ مٹیریل اسٹینڈرڈ میں بھی ہوتا ہے اور ایکچوئل میں بھی ہوتا ہے، جبکہ لیبر بھی اسٹینڈرڈ اور ایکچوئل میں نظر آتی ہے، اور ایف او ایچ کا بھی سیم یہی کردار ہوتا ہے۔ ان کے حوالے سے باقاعدہ فارمولوں کی پوٹنگ ہوتی ہے، فارمولے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ سے بڑھ کے ایکچوئل ہوتا ہے تو اس کو انفیوریبل سپوز کیا جاتا ہے یا ڈی آر ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ جو ہے زیادہ ہوتا ہے اور ایکچوئل کم ہوتا ہے، تو اس کو ہم فیوریبل یا سی آر کے نام سے اس کو سپوزیشن کرتے ہیں۔ پھر یہ ایک سلسلہ ختم ہوتا ہے، ان کو فارمولے پر عمل کرنے کے بعد ہم ایک جنرل کا سیٹ اپ مینیج کرتے ہیں۔
پھر ہم انٹریز بناتے ہیں، ایک مٹیریل اسٹینڈرڈ اور ایکچوئل کے کمبینیشن سسٹم کے تحت انٹری وجود میں آتی ہے، اور ایک لیبر کی اسٹینڈرڈ کاسٹ کے ساتھ کمبینیشن کے عمل کے ساتھ انٹری وجود میں آتی ہے، اور ایک ایف او ایچ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ سوال جو ہے مکمل طور پہ بیکام پارٹ 2 کاسٹ اکاؤنٹنسی ٹاپک اسٹینڈرڈ کاسٹ ویرینس کے حوالے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ابھی ہم نے انٹروڈکشن دیا، بہت آسان سوال ہے، جس طرح بتایا ہے سیم اس سے بھی اچھا اور یہ آسان طریقے سے اس پر جو ہے عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو ہے اپنی اگلی کلاس میں جو ہے یہ اسٹینڈرڈ کاسٹ ویرینس کے حوالے سے سوال پر بات کریں گے، اور اس کی ایگزامپل کے ساتھ اس پر سولوشن کا عمل بھی آپ کے سامنے شو کریں گے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔